الصلاة خير من النوم۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہیں در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ گویا معاشرے کے اندر ظلم ہی ظلم ہے۔ تو ان اخبارات سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ کہیں مالدار اپنے ماتحتوں کے حقوق کو دبا لیتا ہے، گھروں کے اندر ظلم پایا جاتا ہے، بازاروں کے اندر ظلم پایا جاتا ہے، کارخانوں میں ظلم پایا جاتا ہے، حکومت کے ایوانوں میں ظلم پایا جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ معاشرے کے اندر بس ظلم اور ظلم بچا ہے اور کچھ انسانیت معاشرے کے اندر باقی نہیں رہی۔ اور یہ ظلم جب کسی قوم کے اندر بس جاتا ہے، کسی حکومت کے اندر آ جاتا ہے، کسی معاشرے کسی تنظیم کے اندر آ جاتا ہے تو یہ اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، یہ اس کو کسی لائق نہیں چھوڑتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف ایک مقولہ منسوب کیا جاتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ کوئی بھی حکومت کفر اور شرک کے ساتھ تو قائم رہ سکتی ہے، کہ کوئی بھی حکومت کفر اور شرک کے ساتھ تو قائم رہ سکتی ہے لیکن ظلم کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتی۔ اسی لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ انسان جو کچھ بھی گناہ کرتا ہے ان سب کے گناہوں کی سزا آخرت میں اللہ تبارک و تعالی اس کو دیں گے، لیکن بسا اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ظلم کی سزا اسی دنیا کے اندر بہت سے انسانوں کو دکھا دیتے ہیں۔ دنیا کے اندر جتنے بھی ظالم گزرے ہیں آپ ان سب کی ہسٹری کو اٹھائیے، ان سب کی ہسٹری پڑھیے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے بھی ظالم دنیا کے اندر آئے ہیں ان سب کو دنیا کے اندر ہی ان کی سزا دی ہے۔ دنیا کے اندر جس نے پہلی مرتبہ ظلم کیا آپ حضرات بخوبی واقف ہوں گے کہ قابیل نے اپنے نیک اور پارسا بھائی حابیل کا قتل کیا۔ دنیا کا پہلا ظالم قابیل جس نے اپنے نیک اور پارسا بھائی حابیل کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے دل کے اندر ندامت کی ایسی آگ جلا دی کہ وہ ہر وقت افسوس کرتا رہتا، اس کے دل کے اندر کبھی سکون نہ ملا۔ اور والد بزرگوار حضرت آدم علیہ السلام الگ ناراض ہوئے، بھائی بہن الگ ناراض ہوئے۔ اب قابیل کے سامنے ایک مسئلہ یہ بھی آ کر اٹھا کہ جب اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا تو اس کو کس طرح سے ٹھکانہ لگائے۔ دنیا کے اندر پہلی موت تھی، کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کو جلایا جائے، اس کو دفنایا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی نہیں بتایا تھا۔ تو اس کے سامنے یہ مسئلہ آ کر رک گیا کہ اب بھائی کی لاش کو کس طرح سے ٹھکانہ لگایا جائے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو اس کے دل کے اندر یہ بات القاء کر سکتا تھا، اس کو اللہ تبارک و تعالی تدفین کا طریقہ بتا سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اس کی کم عقلی کا احساس دلانے کے لیے، اس کو اس کی کمینگی کا احساس دلانے کے لیے ایک ایسے حیوان کو اس کا رہبر بنایا جو عیاری اور مکاری کے اندر ضرب المثل ہے۔ اسی لیے قابیل نے کہا تھا یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، کہ ہائے افسوس کہ میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہو گیا، ہائے افسوس کہ کیا میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہو گیا۔ کیوں کہا تھا اور کوے کی مثال اللہ تبارک و تعالی نے کیوں دی؟ اس لیے کہ ہمارے گھروں کے اندر جب ہماری اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، ہمارے بچے ہمارے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں، تو والدین اگرچہ اس کے اندر وہ عیب پایا جاتا ہو وہ اپنے اولاد کو سمجھاتا ہے کہ بیٹا یہ کام غلط ہے، یہ کام کرے گا تو تیرا نقصان ہے، تیرا ہی اس کے اندر کیا ہے، تیرا بھلا ہونے والا اس کے اندر نہیں ہے، اس کام کو چھوڑ دے، میں اس کو کر کے گزر چکا ہوں، مجھے اس سے کوئی فائدہ نہیں ملا۔
اگرچہ باپ خود اس عیب کے اندر مبتلا تھا، لیکن وہ اپنے باپ کو، اپنی اولاد کو یہی چاہتا ہے کہ میری اولاد راہ راست پر آ جائے، یہ کسی غلط عیب کے اندر نہ پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کوے کی مثال اس لیے دی کہ کوہ کیا ہے، بہت زیادہ عیار ہوتا ہے، بہت زیادہ مکار ہوتا ہے۔ کوے کے بارے میں ایک مثال کی جاتی ہے کہ جب کوے کو اس کی ماں نے نصیحت کی، جیسے ہم اپنے اولاد کو نصیحت کرتے ہیں، تو کوے کو اس کی ماں نے نصیحت کی کہ بیٹا میں تجھ کو ایک نصیحت کرتی ہوں کہ جب کوئی انسان نیچے جھکے، جب کوئی بھی انسان نیچے جھکے تو یہ سمجھنا کہ وہ پتھر اٹھانے کے لیے جھکا ہے۔ جب کوئی انسان نیچے جھکے تو یہ سمجھنا کہ وہ پتھر اٹھانے کے لیے جھکا ہے۔ تو کوے نے اپنی ماں کو جواب دیا کہ اماں اگر اس کے ہاتھ میں پہلے سے پتھر ہوا تو، اگر اس کے ہاتھ میں پہلے سے پتھر ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا تو کسی سے مار نہیں کھا سکتا، تو کیا نہیں کر سکتا؟ کسی سے مار نہیں کھا سکتا، جب تو پہلے سے ہی آگے کی سوچ کے چل رہا ہے کہ اگر اس کے ہاتھ میں پہلے ہی پتھر ہو سکتا ہے۔ تو اسی طرح ہم بھی کیا کرتے ہیں، اپنی اولاد کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹا یہ راستہ غلط ہے، یہ راستہ صحیح ہے، تو اس کو اختیار کر لے، تیری زندگی کیا ہو جائے گی؟ کامیاب ہو جائے گی۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے قابیل کو اس کی کم عقلی کا احساس دلانے کے لیے کوے کو اس کا رہبر بنایا، حالانکہ کوے سے زیادہ عقل کس کے اندر ہے؟ انسان کے اندر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عقل سلیم دے کر دنیا کے اندر بھیجا۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کرنے والے کو دنیا کے اندر دکھا دیتا ہے کہ اس نے کیا سزا کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں، یہ اس کے اوپر جو اسباب آئے ہیں، کس واسطے دنیا کے اندر اس کے اوپر یہ اسباب آئے ہیں۔ اسی طرح دنیا کے اندر ایک ظالم گزرا ہے جس کو ہم لوگ فرعون کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ سبھی حضرات نے فرعون کا نام سنا ہوگا، جو اپنے آپ کو رب العلیٰ کہتا تھا، جو اپنے آپ کو رب العلیٰ کہتا تھا۔ مفسرین حضرات نے لکھا ہے کہ 400 سال تک اس کے سر میں درد بھی نہیں ہوا تھا، وہ اس بات کو بھی نہیں جانتا تھا کہ سر کا درد ہوتی کیا چیز ہے۔ تو اسی لیے وہ اپنے آپ کو رب العلیٰ کہتا تھا، جو تن تنائے پھرتا تھا۔